اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وإن یکن میتۃ فہم فیہ شرکاء سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 139 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اہل مکہ نے، بالخصوص چند قبائل نے جس میں ربیہ وغیرہ تھے، انہوں نے قتل اولاد کو جائز قرار دیا ہوا تھا، بلکہ آزاد سمجھتے تھے، اور باقی عرب کی اکثریت جو تھی وہ انہوں نے حلال و حرام کو اپنے اختیار میں لیا ہوا تھا۔ حالانکہ کون سی چیز انسانیت کے لیے حلال ہے اور کون سی حرام ہے، اس کے لیے تو اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے اور اس کا پورا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ آپ فلاں جانور پر سواری نہیں کر سکتے، کبھی فلاں کا گوشت نہیں کھا سکتے، کبھی کوئی چیز حرام اور کبھی کوئی حلال، یعنی اختیارات جو خالصتاً اللہ کے پاس ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اس کی وضاحت سورہ الانعام میں چل رہی ہے، اور آج کی یہ جو آیت ہے یہ بھی اسی کی ایک وضاحت ہے۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، اور وہ کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے خالصۃ لذکورنا، وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، یعنی ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ پیدا ہوگا تو اس کا گوشت جو ہے وہ صرف ہمارے مرد کھا سکتے ہیں، ومحرم علی ازواجنا، ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ مردار ہو تو سب ہی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ زندہ پیدا ہو یا زندہ ہو تو اس کا گوشت صرف مرد کھا سکتے ہیں، اگر مردار پیدا ہو، مر جائے، تو اس کا گوشت جو ہے وہ سارے کھا سکتے ہیں۔ عورتیں زندہ پیدا ہونے والے بچے کا گوشت نہیں کھا سکتی، یعنی یہ خرافات میں یہ ایک بہت بڑی خرافت تھی جو کہ عورتوں پر ظلم کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس میں مکی صورتوں میں اور بھی متعدد مقامات پر کیا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ اس کی سزا ان کو دے گا۔ اور پھر جو لوگ حلال و حرام کا اختیار اپنے پاس رکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے، اور کیونکہ وہ جھوٹ جو ہے وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک اور مکی صورت سورہ یونس کی آیت نمبر 59 میں بھی اسی چیز کا تذکرہ ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ، آپ فرما دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا کہ آپ فرما دیجئے یا آپ ان سے پوچھئے کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے، مِن رزق فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، پھر تم ان میں سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال قرار دے دیتے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، کہ یعنی جس کو مرضی چاہے حلال کر لو، جس کو مرضی چاہے حرام کر لو، اور ہر بندہ اپنے تئیں ایک جو ہے وہ اللہ کا اختیار رکھ کے بیٹھ جائے کہ یہ فلاں چیز حرام ہے اور فلاں چیز حلال ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے، یہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ حالانکہ یہ اختیار تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ کسی چیز کو حرام ٹھہرائے یا کسی چیز کو حلال ٹھہرائے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سورہ النحل جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 116 میں بھی یہی تذکرہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، اور اپنی زبانوں سے جھوٹی باتیں بنا کر مت کہا کرو، یعنی خود سے بات کوئی ازیوم کر کے خود ہی نہ محفل میں یا عوام کو بتایا کرو، ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ پر جھوٹ باندھو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کیونکہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ اس لیے کسی بھی چیز کے حلال ہونے کا، حرام ہونے کا، جائز ہونے کا، ناجائز ہونے کا فتویٰ کسی بھی مسلمان کو جلدی سے جاری نہیں کرنا چاہیے۔
اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا خود قرآن و حدیث کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے اور پھر بات کرنی چاہیے، ورنہ بات کو بڑے خیال سے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ سراسر ظلم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اور کہتے ہیں کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اگر وہ مردار ہو تو سبھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، ان قریب اللہ انہیں یہ چیزیں تجویز کرنے کا بدلہ دے گا۔ یہ جو اپنی طرف سے بنا رہے ہیں نا کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں حرام ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، کہ یہ جو اپنی تجاویز قوم کے سامنے رکھ رہے ہیں اور قوم کو پیچھے لگا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دے گا۔ انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے۔ یعنی وہ سزا آج بھی دے سکتا ہے، اور وہ چاہے تو کوئی اس کی طرف بات کر کے کوئی بات منسوب کرے ہی نہ، یا کوئی بات جیسے کی ہے تو فوراً ہی اللہ تعالیٰ اس کی گردن دبا دے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کرتا نہیں ہے، حکمت دانائی سے چلتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، آزادی دیتا ہے، اور پھر ایک وقت مقررہ تک کو نہیں پکڑتا، اور جب وہ وقت مقررہ آتا ہے تو پھر اس وقت جو ہے وہ انسان کو سزا اور اس کی جزا ملتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے سب کچھ، جو یہ جو کر رہے ہیں، جو سوچ رکھتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، کون کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف جا رہا ہے، کس کی نیت کیا ہے، تو یہ سارا کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، وقت ضرور مل جاتا ہے، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔